अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान स्नोबर गुल मदनी। सदाए एहसान की ट्रांसमिशन निमत रमज़ान के साथ जो आप K2 टेलीविज़न पर देख रहे हैं इस वक्त। सामईन, सदाए एहसान का जो पैगाम है वो आपको हमेशा याद रहता है और रोज़ हम अपनी इस ट्रांसमिशन से हर नए आने वाले सना खान को मुबारकबाद देते हैं कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म जो निमत रमज़ान K2 टेलीविज़न के संग आपके साथ है, इसमें हर वो सना खान आ सकता है जो सदा लगाता है, जो सदा बुलंद करता है सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर हम उस सना खान को यहाँ पर मदऊ करते हैं जिसका ज़ौक़ हो, शौक़ हो। यहाँ पर ना किसी सिफारिश की ज़रूरत, ना किसी कॉल की ज़रूरत। आप आएँ, अपनी ऑडियो वीडियो आप हमें सेंड करें और बन जाएं सदा एहसान के मेहमान। आज भी हमारे साथ जो सना खान मौजूद हैं उनमें नए भी हैं, पुराने भी हैं। मैं उनका तारफ़ ज़रूर करवाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले अपने उन दोस्त अहबाब का ज़रूर मैं ज़िक्र खैर शुक्र अदा करना चाहूँगा कि दिन की बदौलत आप तक हमारी ये ट्रांसमिशन रोज़मर्रा जाती है, जिसमें राजा शाहिद महमूद तम्मा इस्लामाबाद, बर्ग मिनरल वाटर, इत्तफाक बेकर एंड स्वीट रावलपिंडी, आरफ फूड ज़फ़रुल्लाह रोड रावलपिंडी, कॉर्नर स्वीट उर्दू बाज़ार रावलपिंडी, अतीक फूड अस्कर माल रावलपिंडी, मास्टर आर्ट फर्नीचर रावल रोड रावलपिंडी, मीमरे स्पोर्ट्स कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, पाकीज़ा सब्ज़ी एंड फ्रूट बैरिया फ़ेज़ 8 रावलपिंडी, क्रिस्टीज़ पिज़्ज़ा ओमान और आखिर में काशी फूड तमासमाबाद रावलपिंडी से हम इनके बेहद मशहूर हैं, जिनकी मेहरबानियों से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। उसके साथ हमारे जो सना खान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका तारफ़ करवाना ज़रूरी समझूंगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं मोहम्मद जुनैद अब्बासी साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। उसके सेकंड में हमारे साथ हैं मोहम्मद शबाज़ कादरी, मैं आपको भी सदाए एहसान की टीम से खुशामदीद कहता हूँ। और अरबाज़ हुसैन कादरी, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सामईन, ये तीनों सना खान इससे पहले भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, तशरीफ़ लाए और आज भी आपके सामने नए कलामों के साथ सदाए एहसान की टीम के ये हिस्से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले हम्द बारी ताला से आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मैं मोहम्मद जुनैद अब्बासी से कहूँगा कि हम्द बारी ताला से आज की महफ़िल का आगाज़ कीजिए। अल्लाहु 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 अल्लाह। विगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह ए, विगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ए, अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ए। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं, क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह ए, क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह ए, सारियां दी गल बनांदा अल्लाह ए, सारियां दी गल बनांदा अल्लाह ए। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ऐ बख्तां दे मारियो रब नू याद करो,
بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو ستے ہوئے لیکھ جگاندہ اللہ ستے ہوئے لیکھ جگاندہ اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ 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 اور جیڑے دل نال اللہ اللہ کر دینے جیڑے دل نال اللہ اللہ کر دینے جیڑے دل نال اللہ 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 کر دینے جیڑے دل نال اللہ اللہ کر دینے اونو اپنا حرم وکھاوندا اللہ اونو اپنا حرم وکھاوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ 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 سبحان اللہ جنید بھائی خوبصورت سارے بگڑے کم بناندہ اللہ ہے کیا خوبصورت کلام ہے جنید بھائی مجھے بتائیے گا آپ دوسرا سال ہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں آئے پہلے بھی آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی اب بھی آپ ہمارے K2 ٹیلی ویژن پہ آپ موجود ہیں اس وقت تو کیا محسوس کر رہے ہیں اس بار یقین مانے بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام پچھلے سال سے بہتر ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے یعنی ہر سال سے اگلا سال بہتر ہو رہا ہے تو اس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے مداح سرائی کی اور الحمدللہ اللہ آپ کے ذوق شوق میں برکت عطا فرمائے آپ نئے جو ثنا خان ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے کیا کہنا چاہیے آپ اس صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں ضرور حصہ بنیے انشاءاللہ آپ کی آواز بلند ہوگی آپ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور آگے لے کے جائے گا ثنا خانوں کو میرا یہ پیغام تو یہ بتائیں کہ یہ نعمت رمضان کی ٹرانسمیشن کا تو آپ نے ان کو تذکرہ کیا تو کتنی دیر آپ گھر میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور یہ ریہرسل کرتے ہیں نعت کی کتنی دیر پڑھتے ہیں بیسیکل میں آفس میں بھی ہوتا ہوں اس سے علاوہ 1-1.5 گھنٹہ میں اس کی روزانہ جی صبح میں شام میں شام کے وقت تو کیا کرنا چاہیے نئے ثنا خان آج کل جو گلے خراب ہیں جیسے میرا گلا خراب ہوا ہے اور یہ افطاری میں بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں تو کیا ثنا خانوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے بات یہ کہ اس کا یہی حل ہے کہ آپ روز ریہرسلنگ کریں وہ زیادہ بہتر ہے ویسے بیسیکل اگر آپ جو بھی چیز کھائیں پئیں گے وہ تو مطلب تری والی چیزیں دونوں کھانی شہباز بھائی آپ بتائیے گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ ریگولر ہمارے پاس آتے ہیں اور پچھلے 6 سال سے آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں اور ارباز بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے جس طرح ابھی جنید نے کہا کہ جی پچھلے سال سے بہتر ہے تو آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے تو سنور بھائی آپ کا شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ ہم لوگوں کو ہر سال یاد کرتے ہیں آگے پروموٹ کرتے ہیں آپ سب ٹیم کو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے اور آپ جیسے بات کی ہے کہ نئے ثنا خانوں کو وہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ نئے ثنا خانوں کو پروموشن ملتی ہے ہم کو پروموٹ ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے ہیں جو نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں آگے کسی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہے تو یہ صدائے حسان ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے وہ نئے ثنا خانوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ دل سے پڑھیں دل سے پڑھیں گے آواز اللہ تعالیٰ آپ کو خود دے گا تو یہ نعت ایسا ذکر ہے جس ذکر سے عزت پاتا ہے بندہ تو آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آپ نے ایسا پلیٹ فارم چنا کہ جس سے سرکار کے ثنا خانوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں سرکار کے ثنا خانوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا
سامعین کہیں نہ جائیے کہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک سامعین، آپ نے ہمارا انتظار کیا۔ ابھی ڈسکشن جو ہو رہی تھی ہماری، جو بات چیت ہو رہی شہباز قادری سے، شہباز بھائی مجھے بتائیے گا کہ کتنی دیر انسان کو ریہرسل کرنی چاہیے، اس کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، نئے کلام کو پڑھے یا پرانے اساتذہ کے کلام کو پڑھ کے اپنا گلا بھی ٹھیک کرے اور لہ میں جائے، کیا اس کو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نعت ایک چن رہے ہیں تو عرفانہ کلام چنیں، جیسے اعلیٰ حضرت ہے ان کے کلام آپ چنیں پہلے، تاکہ آسان کلام چنیں، تاکہ آپ کے اتاؤ چڑھاؤ کا پتہ چلے، گلے کا ٹھہراؤ کا پتہ چلے۔ اپنے استاد کو فالو کریں، ان سے کہ وہ بار بار پریکٹس کریں، ایک نعت کو بار بار آپ رپیٹ کریں۔ آپ خود دیکھیں اس میں کتنی آپ کی، ایک دفعہ پڑھیں دوسری دفعہ اس میں دیکھیں کیا مسٹیک آ رہی ہے، اس کو نیکسٹ جو نا اگلی جو آپ کو دیکھیں اس کو کلیئر کریں، آپ بار بار اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، تاکہ آپ کو اب پتہ چلے آپ کی غلطی کہاں پہ ہیں، آپ کہاں پہ اتراؤ کر رہے ہیں چڑھاؤ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ اس ایک کلام کو بار بار پریکٹس کریں، یہ نہ کہ لوگ مجھے ایک ہی کلام سن رہے ہیں، آپ پڑھیں، تاکہ اس سے آپ کو آپ کی غلطیاں بھی سامنے آئیں گی اور آپ کو جو نا سرکار کی نعت پڑھنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ اور شہباز بھائی ایک چیز آپ نے پہلے بھی ذکر کیا صدائے سان کا، تو صدائے سان چاہتا ہے کہ یہاں سے ہمارا ثنا خان اپنے کلام کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ، نئے کلام کے ساتھ بلندیوں پہ جائے، لیکن یہاں پر میں نے جتنا بھی زور لگایا، جتنا بھی ان کو کیا، وہ آ کے رپیٹ ثنا خوانی کر جاتے ہیں۔ قاری شاہ صاحب کے کلام پڑھیں، بالکل پڑھیں، زبیب شاہ صاحب کے پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، استاد کو نقل کریں، اپنی ترتیب درست کریں، لیکن کیا اس کو نئے کلام کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اپنی پروموشن کریے؟ جی بالکل، آپ نے بات صحیح کہی ہے کہ آپ سے صدائے حسان ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ آپ نئے کلام لے کے آئیں، اپنی آواز میں لے کے آئیں، اپنی آواز سے وہ آگے اس پلیٹ فارم سے آگے جائیں، تاکہ دنیا میں بہت سارے ایسے ثنا خان ہیں جو ایک کلام سے اپنا نیا کلام نکال کے، نئی طرز نکال کے اوپر جاتے ہیں، اور یہ تو پلیٹ فارم ہی ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ ان کو پریفر کروں گا کہ آپ نئے کلام لے کے آئیں۔ ہاں بالکل استاد آپ کے ہوتے ہیں، اب استاد کے علاوہ آپ کو نہیں چل سکتے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنی آواز لے کے آئیں، اپنا کلام کی سلیکشن کریں، اپنی آواز کو سلیکشن کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کلام استاد پڑھیں آپ اسی پہ پڑھنا ہے، آپ نیا کلام لے کے آئیں تاکہ آپ کو جو نا مزید آپ کو آگے بڑھنے کا جذبہ ملے، بہت آگے بڑھنے کا جذبہ ملے۔ آپ سنتے ہیں شہباز بھائی سے کہ آج ہمیں یہ کون سا کلام ہمارے سامعین کو آپ کو سناتے ہیں۔ جی بسم اللہ شہباز بھائی۔ عشق کا معجزہ مصطفیٰ آپ ہیں، 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 کس قدر دل ربا مصطفیٰ آپ ہیں، کس قدر دل ربا مصطفیٰ آپ ہیں، کس قدر دل ربا مصطفیٰ آپ ہیں، 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 اور آپ بھی آپ کی آل بھی نور ہے، آپ بھی آپ کی آل بھی نور ہے، آپ بھی آپ کی آل بھی نور
سلسلہ مصطفیٰ آپ ہیں، نور کا سلسلہ مصطفیٰ آپ ہیں، نور کا سلسلہ مصطفیٰ آپ ہیں، 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 اور آپ کی ہی حکومت جہانوں پر ہیں، آپ کی ہی حکومت جہانوں پر ہیں، آپ کی ہی حکومت جہانوں پر ہیں، اصل میں بادشاہ مصطفیٰ آپ ہیں، اصل میں بادشاہ مصطفیٰ آپ ہیں، اصل میں بادشاہ مصطفیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، اور دنیا کے شاہوں سے میرا کیا واسطہ، دنیا کے شاہوں سے میرا کیا واسطہ، دنیا کے شاہوں سے میرا کیا واسطہ، میرے تو شہنشاہ مصطفیٰ آپ ہیں، میرے تو شہنشاہ مصطفیٰ آپ ہیں، میرے تو شہنشاہ مصطفیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں۔ بے شک حضور صاحب کے فرمانے کہ جب تم کوئی چیز بھول جایا کرو تو مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہیں یاد آ جائے گی۔ چلتے ہیں سامعین ایک چھوٹی سی بریک پر، کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، کیونکہ آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اسی کو۔ ارباز ہمارے ثنا خان یہاں پر موجود ہیں، ارباز حسین قادری۔ ارباز بھائی مجھے بتائیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ قادری لگایا کیوں؟ کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، اور یہ میرے مرشدوں کی طرف سے مجھے مرشدوں کی طرف سے ہے جی، تو اسی نسبت سے ماشاءاللہ آپ کلام بھی جو پڑھتے ہیں جی، وہ قادری، کلندری، جی، اس طرح کے، میں نے کیونکہ آپ کو دیکھا ہے اکثر محفل میں کہ آپ کا جو انتخاب ہے وہ زیادہ تر اسی طرح، کیونکہ آپ کے ساتھ ڈف بھی ہے اور آپ کی ایک ٹیم بھی پوری ہے، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ پچھلے 6 سال سے صدائے حسین کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں اور ہر سال آپ آتے ہیں، تو اب جو سوال میں نے جنید سے کیا، شہباز سے، وہی سوال آپ کے لیے بھی، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں یہاں پہ آ کے، اور میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی ہزاروں کوششوں کے بعد یہ پروگرام جو ہے لائیو چلتا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں آپ کی کتنی سٹرگل ہوتی ہے، جتنی آپ کی سٹرگل ہے آنے والے نعت خان کو بھی چاہیے وہ اتنی ہی محبت کے ساتھ آئے اور اتنی سٹرگل کر کے آئے۔ اور دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ نعت خان کو کیا کرنا چاہیے پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاد کا ہونا لازم ہے۔ بے شک کوئی بھی دنیا کا کام ہے اس کے اندر آپ کو استاد کی ضرورت لازمی پڑتی ہے، استاد کا ہونا لازمی ہے آپ کے لیے۔ آپ ان کے پاس جائیں، وقت نکالیں، آپ ان سے وقت لیں،
उनसे सीखें। उसके बाद आप ख़ुद प्रैक्टिस करें, जितनी देर कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी आप अपने हिसाब के साथ उतनी देर प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप बेहतर होंगे। और दूसरे नंबर पे मेरी सबसे बड़ी दुआ ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके इस चैनल को ता क़यामत तक इसी तरह चलता रखे और आप लोगों से नाते सुनते रहें और लोग आपको नाते सुनाते रहें। पिछले साल से इस साल कई दर्जे बेहतर है, बहुत बेहतर है। देखिए, इसमें तो मैं K2 टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मोहब्बतें दी हैं और हमें टाइम दिया है। यहाँ पे मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरा सना खान एक चैनल पे जाए, बस सिफारिशें करके किसी को कह के जाने से बेहतर है दिलेरी के साथ आओ। अब यहाँ से हम सहरी ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं और अफ्तारी ट्रांसमिशन भी। आपने हमारी सहरी ट्रांसमिशन K2 पे देखी होगी कि, और अफ्तारी ट्रांसमिशन भी काजी साहब हमारे हेड है, काजी साहब कर रहे हैं। वो हम दोनों पैकेज दे रहे हैं, अफ्तारी ट्रांसमिशन भी और सहरी ट्रांसमिशन। ये K2 वालों का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिनकी मोहब्बतें हैं। और आप जो बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हमने तो यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ। एक देखिए, आपने अपनी मेहनत की है, काशिशें की हैं, आपने अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया, तो आप लोग अपना प्लेटफार्म K2 चैनल पे पेश कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी आपकी दी हुई बड़ी नेमत है। हुजूर की सदके, हुजूर के नात के सदके आप इतने अल्लाह ताला ने आप पे करम किया है। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ देगा इंशाअल्लाह। शहबाज भाई, बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह K2 वालों ने हम पे एतमाद किया, ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन बैक हैंड पे सरकार का करम है कि हम कहाँ से चले, कहाँ चले और आज कहाँ पे हैं। मैं तो यही कहता हूँ अपने सराखानों को, कहीं मुझे इतना तंग करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपको पता है कि बिहाइंड द कैमरा जब हमारी पूरी टीम बैठी होती है और मैं सना खान का इंतज़ार कर रहा होता हूँ, जब मुख्तलिफ चैनल, अल्लाह उनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, जिनके पास टाइम नहीं है ना इस चैनल पे पढ़ने का, वो जहन में सामीन में एक बात करना चाहूँगा आज इस अपने इस प्लेटफॉर्म से कि जिनके पास टाइम नहीं है यहाँ पढ़ने का, वो ये ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं यहाँ पढ़ने का, बल्कि ये करें अल्लाह से माफ़ी मांगे कि सरकार ने आपको तौफीक नहीं दी, तौफीक नहीं दी। तो बहरहाल मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो माज़रत कर जाऊँगा। जी अरबाज, हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? बिस्मिल्लाह, हमारे सामईन को कलाम सुनाएं। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है। और आप बात कर रहे थे कि जो लोग आपको टाइम नहीं देते, उनके लिए एक शेर कहने लगा हूं कि सौदा है दिलों का यहाँ चेहरे न सवारो, सौदा सौदा है दिलों का यहाँ चेहरे न सवारो, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है। और जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करते, और जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, वो मेरे
محمد کا وفادار نہیں ہے وہ میرے محمد کا. اور جو یہاں باتیں کرتے ہیں نا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ لوگ سنیں کہ ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد, ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد. وہ لوگ ڈرے ہیں جن کا مددگار نہیں ہے, اور ہم کو الحمدللہ ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد. وہ لوگ ڈرے ہیں جن کا مددگار نہیں ہے, اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور وہاں بغض محمد کی سزا روز ملے گی, وہاں بغض محمد کی سزا روز ملے گی. وہ شہر عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے, وہ شہر عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے, جو عشق محمد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے شہر نبی کا ذکر کیا, نام جنت کا تم نے سنا ہے, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے, میں تمہیں یہاں سے کیا بتاؤں کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں نہ جائیے گا, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, آپ ہمارا پروگرام نعمت رمضان الحمدللہ روز دیکھتے ہیں, اور آپ کی آرا ہمیں ضرور آتی ہے, آپ کے میسیجز ہمیں آتے ہیں, آپ کے کالز آتی ہیں, آپ ہماری اچھی سی میں کہوں گا ٹریننگ کہوں گا, ٹیوننگ کہوں گا, سامعین جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں وہ ایمان پر مبنی ہوتا ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو. اور آپ ہی کی بتائی ہوئی بات سے ہم نے آج الحمدللہ ایک چینل پر جا رہے ہیں, چینل پہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, یہ آپ کی دی ہوئی ایڈوائز ہے, مشورہ ہے, اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. جی دوبارہ میں ارباز آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے اتنا خوبصورت کلام کا چناؤ کیا. آپ مجھے بتائیں آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ میرے استاد محترم ہیں غلام رضا, قوال ہیں وہ بہت اچھے, تو بس انہی سے پاس سیکھ رہا ہوں. اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا کرے. اور کلام کا چناؤ کیسے کرتے ہیں آپ؟ یہ کلام میں کافی سارے کلام سنتا ہوں, جو کلام میرے دل کو لگ جائے تو بس وہ کلام میں یاد کر لیتا ہوں. اس کو یاد کرتے تو کتنی دیر استاد جی کے ساتھ بیٹھ کے آپ ریہرسل کرتے ہیں؟ میں استاد جی کے ساتھ کم از کم کبھی آدھا گھنٹہ کبھی گھنٹہ, جتنا بھی ٹائم ان کے پاس پاسبل. پھر بھی بڑی بات ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنے اچھے گلے کے ساتھ, ذوق کے ساتھ اور اتنی سمجھ سینس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اور کلام پڑھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کلام کا چناؤ, کہ آپ نے کلام جو چنا ہے وہ کیا چنا ہے اور اس کو پھر آپ کیسے پرفارم کریں. بہت شکریہ ارباز, آپ خوبصورت آپ نے پڑھا. جی جنید بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے کلام لیتے ہیں, پہلے پھر گفتگو کریں گے. تو کلام آپ ہمیں سنائیے گا, مائک لے لیں آپ. جھکی ہوئی
یہ جبھی ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی یہ جبھی ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی یہ جبھی ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی یہ جبھی ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب بے غزی ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب بے غزی ہے حضور دیکھنا اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا اور دل غزی کا فقط آپ کی نظر کے سوا اس دل غزی کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا اب علم درد مکی ہے حضور دیکھنا اب علم درد مکی ہے حضور دیکھنا ہمارا کو
ही नहीं है हुजूर देखना। सुबहान अल्लाह, हमारा तो कोई नहीं है हुजूर देखना। ये इल्तिजाइया कलाम था, लेकिन सरकार सबको देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो माह रमज़ान का महीना भी है, ये भी बरकतें सरकार की हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने जब हमें ये माह रमज़ान का महीना दिया, फिर इसमें और इजी कर दिया। पहला अशरा दिया रहमत, फिर दूसरा दिया मगफ़रत, और तीसरा आग से जहन्नम से आज़ादी का दिया। तो हम कोशिश करें कि हुजूर तो खैर हमें हमारी बख्शिश का हमारा ईमान है, वसीले ही हमारे वो हैं, लेकिन हम भी अपनी तरफ देखें और उस बात को आगे बढ़ाएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं, हमारे अंदर क्या खूबी हैं। जो खूबियाँ हैं क्या वो ठीक हैं, जो खामियाँ वो क्या हैं। तो हमें ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। हम तो अपनी बहनों का हक़ मार के बैठे होते हैं, हम तो अपनी औलाद को वो हक़ नहीं देते। तो हमें इन तमाम बातों पे अब जब अमल करेंगे, सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह सरकार हमें ज़रूर देखेंगे और इंशाल्लाह हमारे मान है। आप भूखा रहने का रोज़ा नहीं नाम है, नहीं उसके है। साथ आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपने गुनाहों से पाक रहना होता है, दूसरों की मदद करनी होती है। इतना बहुत सारे मतलब सिर्फ आपने कहना है कि हमने बस भूखा सुबह से शाम तक रहना, ये रोज़ा नहीं है। आपने सारी तकद्दस को बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र करनी पड़ती है ना, कि रमज़ान में आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद क्या किया, आपने दिन में कारोबार में किया, उसके बाद क्या किया आपने, नमाज, फिर ज़ोर आ गई, ज़ोर से फिर असर में आपने क्या मसबा किया। तो इसीलिए बड़ा आसान है दीन हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान है। हमने कुछ, मैं उस बहस पे नहीं जाता, कि हमने अपने आप को एक कंजस्टेड सा कर लिया है। इस्लाम कंजस्टेड नहीं है, बड़ा इजी है, बड़ा वसत का है। इसमें आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, उस पर अमल करें, देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपको कैसा सुकून आता है। जी जी। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए 50 नमाज़ों की जगह करते करते 5 नमाज़ों पे ले गए कि यार मेरी उम्मत इतना नहीं कर सकेगी, इसको 5 करते करते 5 नमाज़ों पे आएंगे। उन्होंने कहा हाँ 5 नमाज़ें मेरी उम्मत पढ़े। अगर उनमें से हम 5 भी ना पढ़ें तो फिर हम तो बहुत बदबख्ती है कि सरकार की जो ना नमाज आँखों की ठंडक है, तो फिर हम सिर्फ नात पढ़ना या रोज़ा रखना सिर्फ नहीं, सारी चीज़ों का हमने करना है। सबसे पहले हमें नमाज़ पढ़नी है, अमल करना है, कुरान पाक तिलावत करनी है। तो कुरान पाक में भी ये ज़िक्र है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार ज़िक्र है, और दुरूद शरीफ का ज़िक्र है। कुरान पाक में भी ज़िक्र है कि अल्लाह ताला खुद और उसके फ़रिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। सलाम भेजते हैं। तो हम तो उनके बेहतरीन उम्मत में से हैं फिर। सुबहान अल्लाह, और हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हैं। सामाईन, इसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन और सामाईन। गुफ्तगू का सिलसिला मैं जो मुझे मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करते शहबाज भाई से। शहबाज भाई मुझे बताएं कि मैंने मुहासबे का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं अपना मुहासबा कैसे करूं, तो ये रमज़ान के अलावा भी हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, अब आप बोलते हैं वो कि आपके पास आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि फजर बिस्तर पे, ज़ोहर जो है ना काम पे, असर रास्ते में, मगरिब जो घर में, इशा फिर बिस्तर पे। यार जो चीज़ें हम देखें, सबसे पहले अल्लाह ने इसी वजह से फजर बनाई है कि उठ के नमाज़ पढ़ो, उसको ज़िक्र किया जाए उसका। फिर दिन में काम के दौरान भी किया है, अल्लाह का ज़िक्र आता है, अल्लाह की नमाज़, अल्लाह को याद करना चाहिए। ये 5 वक्त की नमाज ये हर बंदे पे फ़र्ज़ है, चाहे वो बीमार है। बीमारी की हालत में भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया कि माफ़ी नहीं है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ सकते उस तरह, तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो, अगर लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ लो, इशारों से नहीं पढ़ सकते तो सोच रख के नमाज पढ़ लो, कि नमाज किसी सूरत माफ़ी नहीं है। शहबाज भाई, ये तो हकूकुल्लाह में जाता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ हकूकुल इबाद की। हकूकुल बाद में देखें, सबसे पहले हमें अपने देखना चाहिए रमज़ान शरीफ में अपने करीबी सबसे पहले हक आपके रिश्तेदारों का, रिश्तेदारों के बाद फिर आपके पड़ोसियों का है, पड़ोसियों के बाद फिर आपके मोहल्लेदारों का, फिर मोहल्लेदारों के इलाके का है, वो इलाके के बाद फिर आप देखें जो सब इस्तात हैं जिन हक रखते हैं आपके इन सारी चीज़ों में देखने नहीं है, फिर आपका हक बनता है उनको अदा के देना। ये हकूक़ अल्लाह तो माफ़ हो जाएगा, हकूक़ बाद कभी भी आपको माफ़ नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने हकूक़ कह रहे हैं मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो हकूक़ बाद है ना वो कभी भी माफ़ नहीं होगा। इसलिए कि रमज़ान में अगर आपके रिलेटिव आपके कोई भी नाराज़ है, आपका चाहिए काम आप ईद से आने से पहले उनके घर जाएँ, उनकी जो ना जितनी भी नाराज़गी हैं वो ख़त्म करें, ताकि अल्लाह ताला। भाई ये तो वो बात होगी ना कि रमज़ान नहीं, मेरा अपना जो कुलिया है या मेरा ज़हन है
رمضان کا انتظار کیوں کریں کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے؟ بالکل ایسی بندہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، مر رہا ہے، سفید پوش ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہوں گا صبر کرو، اگلا مہینہ بھی رہ رہا ہے، اگلے مہینے آپ کیوں بھائی؟ زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے نا آپ کو، وہ پورے سال کے سرکل میں ہے. اگر آپ کا مہینہ مارچ کا آتا ہے تو آپ رمضان آتا ہے جون جولائی میں آتا ہے تو آپ مارچ میں دے دو نا. اگر آپ نے تصویریں ہی بنانی ہیں، آپ نے کسی سفید پوش کا مذاق اڑانا ہے، آپ نے اس کو اپنے کسی سوشل میڈیا پہ لے کے آنا ہے، تو یہ سرکار کا فرمان نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. فرمان ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ خیرات بھی کرو تو آپ کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن جب تک ہم ٹک ٹاک پہ نہ چڑھا لیں، اس کو فیس بک پہ نہ چڑھا لیں، یہ کیا جو صدقہ فطرات جو نا، یہ تو ہے کہ آپ صدقہ تو آپ ڈیلی کر سکتے ہیں، ہر جمعے کو کریں، ہر روز کریں، روز جمعے کو کریں. روز کریں. میں بات کر رہا ہوں کہ ہر روز کریں آپ صدقہ، یہ نہیں کہ رمضان آئے گا آپ رمضان میں کریں، آپ ڈیلی کریں، ہر روز کریں. آپ دیکھیں پڑوسی آپ کو، آپ کھا پی کے سو رہے ہیں، پڑوسی آپ کا بھوکا رہ رہا ہے، تو وہ تو آپ کو پھر اس میں نا حقوق العباد میں تو حقوق العباد میں آتے ہیں نا، وہ تو پھر آپ کو بہت بدبختی ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں، پڑوسی آپ کا بھوکا. شہباز بھائی اور بتاؤں کہ ہمارے جو سپانسرز ہیں اس میں کارنر سویٹ جو ہے ہمارے ساتھ ہے چودھری عمر صاحب، وہ ثنا خانوں کے لیے گفٹ بھی بھیجتے ہیں، گفٹ ہیمپر بھی بھیجتے ہیں. آج بھی انہوں نے آپ لوگوں کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو ایسے ہمارے سپانسر، یہ ایسے مخیر، ان کے لیے کیا کہیں گے جو ہمیں ثنا خانوں کو یا ہماری ٹیم کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ الفاظ میں چاہوں گا. بالکل. یہ عمر بھائی ماشاء اللہ پاک ان کے کاروبار میں رزق عطا فرمائے اور مزید عزتیں دیں ان کو، رزق میں اضافہ فرمائے. وہ دیکھیں جی، وہ ہماری کیا اوقات ہے کہ وہ ہم سے اتنا کریں، وہ اسی وجہ سے کریں. ہم سرکار کے ثنا خان ہیں، سرکار کی کلام پیش کر رہے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ سب کے ساتھ نسبت ہے. ویسے ہمیں کون جانتا ہے ہماری کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے، وہ تو حضور کے صدقے ہم سب کے بہت. اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ابھی ایک محفل کرائی انہوں نے ساری میں زبیب شاہ صاحب کو بلایا، اس میں مجھے بھی مدعو کیا، اور یقین کرے اتنا وہ خلوص والے پیار والے ہیں چودھری عمر صاحب، اللہ ان کو سلامت. اسی طرح ہمارے پاس چودھری عمران صاحب ہیں اتفاق بیکرز والے، وہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں. ہمارے اور جو سپانسرز ہیں سارے اپنی اپنی جگہ پہ، ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کا کاروبار روٹی جس میں. ارباز بھائی جی اسی وجہ سے ان کے کاروبار میں برکتیں بھی ہیں اور ان کی محفلوں میں رونقیں بھی ہوتی ہیں. رونقیں بھی ہوتی ہیں. محفل جب بیٹھو نا پتہ لگتا ہے کہ واقعی سرکار کی محفل ہو رہی ہے اور رونق بڑی ہوتی ہے. تو یہ جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے میں نہیں، جتنے بھی سرکار کے ثنا خان ہیں سب کے لیے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. آمین آمین. جی ارباز بھائی آپ سے ایک کلام اور سنیں گے. جی بسم اللہ. وہ بس مصطفیٰ ہیں. کون ہے مصطفیٰ؟ کیا ہے مصطفیٰ؟ کس شان کے مالک ہیں مصطفیٰ؟ سماعت فرمائیے گا. وہ بس مصطفیٰ ہیں، وہ بس مصطفیٰ ہیں، وہ بس مصطفیٰ ہیں، وہ بس مصطفیٰ ہیں، وہ بس مصطفیٰ ہیں. خدا جس کے آنے، خدا جس کے آنے سے ظاہر ہوا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. کون ہے مصطفیٰ؟ جو تخلیق میں سب سے پہلے بنا ہے، جو آدم کو بنتے بھی تکتا رہا ہے، جو تخلیق میں سب سے پہلے بنا ہے، جو آدم کو بنتے بھی تکتا رہا ہے. جو لوگ قلم سے بھی پہلے بنا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. شباز ایک بات کر رہے تھے، معراج کی رات 50 نمازوں کی، معراج کی رات کا واقعہ 3 لائنوں میں قلم بند آپ کے حوالے. سماعت فرمائیے گا. ہاں
کبھی چاند توڑے کبھی جوڑ دے جو کبھی شمس ڈوبا ہوا موڑ دے جو کبھی چاند توڑے کبھی جوڑ دے جو کبھی شمس ڈوبا ہوا موڑ دے جو ہے پتہ نبی جس کا کلمہ پڑا ہے وہ بس مصطفیٰ 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 ہے بس مصطفیٰ ہے بس مصطفیٰ ہے. خوبصورت ارباز قادری اپنی مداح سرائی سرکار کی کریں. جی شہباز بھائی اب آپ سے کہوں گا منقبت کے 2 شعر آپ سنائیں کیونکہ ہمارا بھی جو وقت ہے وہ بریک کی طرف جا رہا ہے. گھر علی دے حسین آئے پاک زہرا دے چین آئے گھر علی دے حسین آئے پاک زہرا دے چین آئے گھر علی دے حسین آئے پاک زہرا دے چین آئے گھر علی دے حسین آئے پاک زہرا دے چین آئے پاک زہرا دے چین آگے پاک زہرا دے چین آئے پاک زہرا دے چین آگے پاک زہرا دے چین آگے ابو طالب تے چھاواں چڑیاں حور عمل کے راہ وکھڑیاں ابو طالب تے چھاواں چڑیاں حور عمل کے راہ وکھڑیاں مصطفیٰ دے او نین آگے مصطفیٰ دے او نین آگے پاک زہرا دے چین آئے گھر علی دے حسین آگے پاک زہرا دے چین آئے آئے سنی در علی تے آگے حسین در علی تے آئے سنی در علی تے آگے حسین در علی تے پاکاں دیو مصطفیٰ دے نین آگے پاک زہرا دے چین آگے گھر علی دے حسین آئے پاک زہرا دے چین آئے. سبحان اللہ. در علی کے حسین آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت کلام خوبصورت مداح سرائی. میں اپنے تینوں مہمانوں کا محمد جنید عباس صاحب آپ کا شہباز قادری صاحب آپ کا ارباز قادری صاحب کا بہت مشکور ہوں. سامعین ان کے لیے چودھری مانی صاحب نے اور چودھری عمر صاحب نے ان کے لیے گفٹ ہیمپر کا تحفہ بھیجا. کارنر سویٹ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دیں یہ آرزو نہیں دعائیں ہزار دیں پڑھ کر نبی کی نہت لحد میں اتار دیں. سامعین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ سنوبر گل مدنی کو اجازت دیجیے. نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سنوبر گل اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا
صل علی سیدنا محمد